اور ابھی آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں صوبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا کانفرنس جاری ہے۔ وہ جماعت جس کے پاس ڈی ایم سی ساؤتھ رہا ہے، جس کے پاس ڈی ایم سی ملیر رہی ہے، جس کے پاس کراچی کی ڈسٹرکٹ کونسل رہی ہے، اس کے جیتنے پر لوگ پریشان ہیں کہ کیسے جیت گئے، اور وہ جماعت جس کے پاس صرف ایک ایم پی کی نشست ہے، کسی ڈی ایم سی میں وہ نہیں رہے، کہیں جو ان کا نمبر تھا پچھلے الیکشن میں اتنا نہیں تھا، اس کے حیرت انگیز نتائج پر کسی کو حیرت نہیں ہے۔ جو الیکشن کے دن یا اس کے اگلے دن بھی احتجاج ہوا، آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا تھا کہ ڈی آر او سینٹرل کے دفتر کے باہر مظاہرے ہوئے اور یہ احتجاج کیا گیا کہ وہاں نتائج تبدیل ہو رہے ہیں۔ سینٹرل میں 45 سیٹیں ہیں، جس میں سے 3 نشستوں پر الیکشن نہیں ہوئے، 42 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا۔ ان 42 سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی 3 جیتی ہے اور 39 سیٹیں جماعت اسلامی جیتی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سا نتیجہ تبدیل ہو رہا تھا ڈی آر او سینٹرل کے آفس میں، جس میں 39 سیٹس آؤٹ آف 42 جو ہے وہ جماعت اسلامی جیت گئی۔ کورنگی ڈسٹرکٹ میں وہاں پر بھی ڈی آر او جو ہیں ان کے دفتر کے باہر مظاہرے ہوئے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں 37 سیٹیں ہیں ٹوٹل، اس میں سے 34 پر انتخاب ہوا ہے اور پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے 34 میں سے 5 بلکہ 4، شاید 4 ہیں، 5 نہیں بلکہ 4 ہیں، ایک وہ ہمارا اتحادی ہے نون لیگ کا، 4 نشستیں ہماری ہیں اور 19 سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہیں اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی ہے 8 سیٹیں اس کی ہیں، باقی ایک ٹی ایل پی اور ایک شاید کوئی اور۔ اب جہاں احتجاج ہو رہا تھا وہاں اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جو نتائج سب سے زیادہ تاخیر سے آئے، سب سے زیادہ تاخیر سے، جس میں بہت شور ڈلا، وہ تھا لانڈی ٹاؤن۔ لانڈی ٹاؤن میں 10 سیٹیں ہیں، 9 پر الیکشن ہوا، 9 کی 9 جماعت اسلامی جیتی ہے۔ کوئی ایک نشست بھی کسی جماعت کو نہیں ملی جس پر احتجاج ہو رہا تھا کہ نتیجہ تبدیل ہو رہا ہے، اور سب سے آخر میں رزلٹ اس ٹاؤن کا ہے۔ الزام یہ تھا کہ جی نتیجہ تھا وہ رزلٹ چینج ہو رہے ہیں اور تاخیر ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جماعت اسلامی کے پاس 21 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 14 ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس 8 ہیں۔ اب آپ کو میں نے ایک تھوڑا سا اس پہ کام کیا کہ پیپلز پارٹی جن علاقوں سے جیتی ہے، کیماڑی، ملیر، ساؤتھ، یہ تینوں علاقے تاریخی طور پر پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں اور ہیں۔ ہم کیماڑی سے جیت جائیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی صفایا کر دے ساری جماعتوں کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، کوئی حیرت نہیں ہے، ان کو تو جیتنا تھا۔ پیپلز پارٹی لیاری سے اگر جیت جائے تو حیرت ہے، جماعت اسلامی کورنگی سے جیت جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ سے یا ملیر سے، ویسٹ بھی ہمارا پورا نہیں ہے، کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے، باقی تو اور جماعتوں بھی اس میں ہیں، ہم اگر ویسٹ اور ملیر سے جیتے تو حیرت ہے، جماعت اسلامی ایسٹ میں جیت جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے جو 86-87 سیٹیں لی ہیں، ان میں سے 79 سیٹس ان کی جو ہیں وہ سینٹرل، کورنگی اور ایسٹ میں سے ہیں۔ صرف 3 ضلعوں میں ان کی 79 سیٹس ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی
4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए हम यार यहां से। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं। हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एंकर से, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपुल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीखने। औरंगी टाउन से पीपुल्स पार्टी का एमएनए रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपुल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसी हैं, उसमें से 3 पे पीपुल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत गए, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपुल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई। हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं गए यहां पर। पीटीआई के यहां के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधी कर ली, दांधी को। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपुल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौजुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपुल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपुल्स पार्टी होगी, क्योंकि नतीजे आ रहे थे। मैंने कहा या पीपुल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, पीटीआई नहीं है कहीं इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, परेशानी ये पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी अगर नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है
کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں. وہ بار بار کہتے ہیں جی پہلے ہماری تسلیم کرو جی، تو بھائی جتنی ہے اتنی تو مان رہے ہیں. آپ کہتے ہیں زبردستی ہم یہ کہیں گے نہیں آپ پہلے نمبر پہ ہو ہم دوسرے نمبر پہ، چلو بھائی آگے چلو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو 93 سیٹس بتائی گئی ہیں ہماری کیلکولیشن میں، ہماری سیٹسیں 2-3 اس سے زیادہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں چیزیں. اور یہ ہم الیکشن کمیشن سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے میں لے لوں ڈیٹا سارا. تو یہ جو 93 نمبر ہے یہ ہمارا 93 نہیں ہے، شاید یہ 95-96 کے قریب ہوگا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن پہ ابھی ہم نے ریکاؤنٹنگ کی چیلنج کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی سیٹیں ہم جیتے ہیں یا ہمارے خلاف جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست ہے اس میں سے کتنی ہارتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن جو ریزلٹس آ گئے ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹ سے میں نے چیک کروائے ہیں، ہمارا نمبر شاید تھوڑا سا 93 سے زیادہ بنتا ہے. تو یہ کوشش کرنا کہ میئر کسی جماعت کا بن جائے یہ ان کا حق ہے. جماعت اسلامی بھی کوشش کرے، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این بھی کوشش کر سکتی ہے، جے یو آئی بھی کوشش کر سکتی ہے. بھائی جب 10 سیٹوں پہ پرویز الہی کوشش کر کے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو ایک جماعت والا بھی کوشش کر سکتا ہے. تو کوشش کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایفرٹس کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو دوسری جماعت کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی کا جو نتیجہ ہے، پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ حیرت انگیز نہیں ہیں. جو حیرت انگیز نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. اس لیے کہ آپ 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، 2015 کی بلدیاتی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ضمنی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، حیدرآباد کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں، جماعت اسلامی کی پذیرائی اتنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو اچانک اگر کسی جماعت کی پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. پیپلز پارٹی کی جو پذیرائی ہے شہر میں اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے اور ہم مختلف مواقع پر اس کا ثبوت دے چکے ہیں، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں، چاہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں. ہماری پارٹی کی تنظیم نے بہت محنت کی ہے. آپ کے جو رپورٹرز فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسے الیکشن ہوئے ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے ہوں. اس الیکشن میں 246 حلقوں میں شاید 4 یا 5 جگہیں ایسی ہیں جب پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. بہت جگہوں پہ لوگوں نے نامینیشن بھرے، بہت لوگ ناراض تھے. ہم نے راضی کیا سب کو، ہم نے مینج کیا ان کو، ہم نے بٹھایا ان کو. تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کیا اور ایک ایک یوسی کے اوپر ہم نے ورکنگ کی کہ ہم کون کون سی جیت سکتے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور پچھلے پتہ نہیں کئی کر رہے ہیں. کراچی میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کراچی کے گلی کوچے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. وہ سب ایک طرف. جماعت نے کیا کچھ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں، کوئی ایسا تنظیمی کام جو ہم نے کیا وہ نہیں ہے. پھر بھی اتنی سیٹیں آ گئی ہیں، پھر بھی پریشانی ہے کہ نمبر 1 ہم کیوں نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یا حافظ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بن گیا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر نمبر ان کا پورا نہیں آیا تو ان کو اتنا اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو میرا بھائی دوسری جگہ سے کھڑا جیت جائے گا، وہ ہار گیا، میں نے مان لیا. بھائی ہم تو اپسیٹ نہیں ہوئے، ہم نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست بھی نہیں دی وہاں، میں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی الیکشن ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں کسی اور کو زیادہ دے دیا. اسی طرح اپنی شکست کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. شکست تو نہیں ہے سچ، میں نہیں کہوں گا کہ شکست ہے ان کی، وہ کامیاب ہوئے ہیں کراچی میں، لیکن کم از کم جو سیٹس آپ کو ملی ہیں، جو نمبرز آپ کو ملے ہیں، اس پر آپ کو مان لینا چاہیے. میں ایک سیکنڈ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہم نے کسی ڈسٹرکٹ سے 39 سیٹیں نہیں لی ہیں، کسی ڈسٹرکٹ سے. ہمارا جو میکسیمم نمبر ہے، میکسیمم نمبر کسی ایک ضلع سے ہے وہ 25 سے اور کیماڑی سے ہے، ملیر سے 20 ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا لوگوں کو اظہار کر کے بتانا کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے، تو اگر قیامت آئی ہے تو اس کے بینیفیشری آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ اب یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے میئر بنانے کے حوالے سے.
تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے کراچی کا میئر کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اگر جماعت اسلامی نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ میئر ان کا ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا، تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم تو پہلے سے سوشل میڈیا میں جو ہے نا وہ تو کراچی کا میئر بن چکے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی کیا مطلب؟ میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا اور یہ شہر کے مفاد میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جن کو مینڈیٹ ملا ہے اس شہر کے لوگوں کا، اس کو ہم کھلے دل سے تسلیم کریں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو، اور ہم بیٹھ کر آگے چلنے کا لائے عمل طے کریں. میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، اس میں میئر کس کا ہوگا، ڈپٹی میئر کس کا ہوگا. ابھی میں اس حتمی طور پر میں نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ مجھے کہنا چاہیے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم راستہ نکالنے کو تیار ہیں. لیکن کل جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات ہی نہیں کروں گا جب تک میرے نمبر پورے نہیں کریں گے. بھائی نمبر آپ کہو گے بھائی 100 ہیں تو ہم 100 کہاں سے لا کے دیں گے آپ کو؟ اگر آپ کہو گے جی میرے 125 پورے کرو تو ہم کہاں سے پورے کریں گے آپ کے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. نمبر جو آپ کے ہیں 100 ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس حقیقت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جن جگہوں پہ آپ کو اعتراض ہے آپ قانونی راستہ اختیار کریں، جن جگہوں پہ ہمیں اعتراض ہے ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. ایک اور چیز میں کہہ دوں کہ یہ جو تاخیر کی بات ہو رہی تھی، پھر میں نے تھوڑا سا پچھلا بھی چیک کیا کہ اس الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ 30 گھنٹے میں آ گئے پورے شہر کے، 30 آورز. اس سے پہلے جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کسی کے نتیجے بھی 30 گھنٹے میں نہیں آئے. اور جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2018 کے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر آٹومیشن کا جو نظام تھا وہ استعمال کیا گیا تھا، RTA سسٹم تھا، وہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا، اس میں 4 دن لگے تھے. اور یہ جو الیکشن تھا بلدیاتی، اس کے مینول نتائج جو ہیں مرتب ہوئے تھے اور وہ 30 گھنٹے کے اندر پورے شہر کے آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ایک آرگومنٹ تھا کہ تاخیر ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک گزارش یہ ہے کہ کل بھی آپ نے بتایا تھا، آج بھی ہم اسے تھوڑا سا اس کے واضح ہونا چاہتے ہیں کہ ایوان کے بننے کی کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کو ملا کے آپ کسی کو کریں گے یا پہلے جو ہے نا جو ابھی آپ نے کی ہیں اس کے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک کانسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ جو KMC کا ہاؤس ہے وہ 367 کا ہاؤس ہے اور اس میں یہ 246 جو ہیں وہ براہ راست الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، جس میں سے 11 پہ الیکشن نہیں ہوا تو 235 پہ ہوا. اور ہاؤس اس حد تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ریزرو سیٹس والے آ نہیں جاتے اور یہ سارے حلف نہیں لے لیتے. جب یہ اوتھ لے لیں گے ہاؤس مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ KMC کے میئر اور جو ٹاؤنز کے چیئرمینز ہیں ان کا الیکشن ہوگا. ایک منٹ بھائی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی پر بشمول حافظ نعیم اور سب کہتے تھے کہ دیہات کی پارٹی ہے اور دیہی لوگ شہروں پر قبضہ کرنے آئے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ دیہی فوج ہے اور شہروں پر آ کے قبضہ کیا ہے، تو آپ کے نتائج میں بھی آپ دیہی لوگ شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں اس سے نجمی عالم سے مل کر؟ دیکھیں، ایک تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک گلدستہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر رنگ و نسل کا شخص آپ کو ملے گا، ہر مذہب و مسلک کا آدمی آپ کو ملے گا. اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار کراچی سے جیتے ہیں اس میں ہر قومیت اور ہر رنگ و نسل کا آدمی آپ کو ملے گا، ہر زبان بولنے والا آپ کو ملے گا، اور یہ ہماری خوبصورتی ہے. تو پیپلز پارٹی پہلے بھی دیہات کی جماعت نہیں تھی. ہم نے 70 میں بھی یہاں سے ووٹ لیے، ہم نے 77 میں بھی یہاں سے ووٹ لیے. ہمارا MP بنس روڈ سے بھی جیتا ہے، ہمارا MP عزیز آباد سے بھی جیتا ہے، ہمارا بندہ لانڈی سے بھی جیتا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے علاقہ غیر سمجھے جاتے ہیں. ہمارے لوگ جیتے ہیں وہاں سے. میں بھی جس حلقے سے جیتا ہوں وہ اربن حلقہ ہے، وہ بالکل اس میں دیہات کہیں بھی کوئی نہیں لگتا. تو یہ تاثر جو ہے وہ پہلے بھی غلط تھا اور حالیہ بلدیاتی الیکشن نے ہماری اس بات کو ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی ہر شخص کی جماعت ہے. اچھا، سیاسی قوتیں آپس میں ملتی ہیں اور اتحادوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان میں خاص طور پر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مخالفین، سخت مخالفین جو تاریخی طور پہ بھی محترمہ کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، پرویز الہی کے ساتھ جو آپ نے اتحاد کیا، اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں.
اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی نمبر 1 پوزیشن تو بالکل پیچھے 3rd پوزیشن پہ چلی جائے گی. تو کیا کباہت ہے پی ٹی آئی سے آپ مذاکرات بالکل دروازے بند کیوں کیے ہوئے, اس کی وجہ بتا دیں. دیکھیں, آپ نے ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی تو ڈائلاگ کر لیتی ہے, لیکن اگر سامنے آپ کے ایک پاگل بیٹھا ہو جو ذہنی طور پہ مفلوج ہو, جن کو کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو, جس سے بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہو, تو مجھے بتائیں آپ کیا ڈائلاگ کریں گے اس سے. تو پہلے تھوڑی سی ان کی تربیت کر لیں. اگر وہ یہ چول پنے چھوڑ دیں, انسانوں کی طرح بیہیو کریں, پولیٹیکل لوگوں کی طرح بیہیو کریں, تو پھر اس کے بعد شاید میں اپنی پارٹی کو منت سماجت کر لوں کہ بھئی تھوڑی سی سدھر گئے, بات کر لیں ان سے. لیکن فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے جو ہے وہ بات کی جائے. ایک منٹ, وہ پہلے کہہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی ہے. دوسرا, جماعت اسلامی سے اگر الائنس نہیں ہوتا تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ چہرہ میرے لیے. یار میں یہ کہوں گا تو پھر جماعت سے ابھی سے ناراض ہو جائے گی. نہیں, ناراضگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو ایک آدمی جو جیتا نا کسی جماعت کا, میئر لانے کی کوشش وہ بھی کر سکتا ہے. بھائی کوشش کرنے میں پابندی تھوڑی ہے, اور ہم تو نمبر 1 ہیں. اگر میں ایک نشست جیتنے والی جماعت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کوشش کرو, تو کوئی ہم سے یہ کیسے چھین سکتا ہے کہ ہم کوشش نہ کریں. ہم کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہماری کوششیں بارآور ثابت ہوں گی. ایک سیکنڈ جی. جیسے نیشنل اسمبلی برانچ اسمبلی میں ہوتا ہے, اگر ایک ٹکٹ پہ جیت کے آ جائے تو پارٹی چینج کر دے تو نائب ہو جاتا ہے. لوکل گورنمنٹ میں یہ چانسز ہے نائب ہونے کا, یا آ سکتے ہیں کوئی بھی؟ یار فرینکلی اسپیکنگ مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن یہ مجھے دیکھنا پڑے گا قانون میں کہ اس طرح کا کوئی پروویژن اس میں ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھنا چاہیے. ویسے وہ آپ وہ جس بات سے کر رہے ہیں ہمیں نہیں فرق پڑے گا. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ انشاءاللہ میئر آئے گا تو جماعت اسلامی ناراض ہو جائے گی, تو آپ ابھی سے اتنے نقطات ہو گئے ہیں کہ آپ یار میں نے مذاق میں کہا تھا. سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہو گئے, اب جو اعتراضات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور پھر وہاں سے عدالت میں جائیں گے, لیکن اب تک جو ہے مختلف جگہوں پہ جماعت اسلامی کے لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. چنیسر ٹاؤن کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کے آفس میں آج صبح تحریک انصاف نے حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی. تو حکومت سندھ کیونکہ وہاں یہ عوامی دفاتر بھی ہیں, تو حکومت سندھ ان دفاتر کے تحفظ کے لیے کیوں خاموش بیٹھی؟ کم سے کم ان کو تو کلیئر کرتا کہ روزمرہ. دیکھیں, مجھے جو پتہ چلا ایک درخواست ری کاؤنٹنگ کی ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف آئی, اور اس پر ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. شاید اس پہ ہو رہی ہے, کوئی ہمیں اعتراض نہیں, بھی کروا لے. ایک درخواست ہماری ہے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے خلاف, اس پر بھی ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. تو اگر ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کیوں جو حملہ وہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور پوچھا تھا انہوں نے کہ کتنی درخواستیں ہم نے ری کاؤنٹنگ کی دی ہیں. میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں ہر ڈسٹرکٹ سے, لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہم نے 6 دی ہیں, ڈسٹرکٹ ملیر میں ہم نے 4 دی ہیں, اور غالباً ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کوئی 4 کے قریب ہیں, 3 کے قریب ہیں. تو ہر ضلع میں ایسے, ساؤتھ میں 3 ہیں, تو درجنوں کے ہیں, 1.5-2 درجن کے قریب درخواستیں ہوں گی پورے شہر میں جو پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے دی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف جو چیئرمین وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹس ہیں, کونسلرس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, تو وہ اس سے الگ ہیں, تو وہ بھی ہم نے دی ہوئی. آج آپ نے جو بات کی کہ جماعت اسلامی ناراض ہو جائے گی, انہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ان کا کوئی ایم پی اے بتایا کراچی سے ہے. جی ایک ہے. کون ہے؟ وہ تو مجلس سے متحدہ مجلس سے عمل کا ہے, آپ کو ان کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ تو ایک مشترکہ ایم پی اے نہیں تھا اس علاقے اس کراچی سے جماعت اسلامی کا. میئر اگر آپ کو تو متحدہ مجلس سے عمل کا ہے, میرے خیال سے شاید آپ اپنا نہیں, بڑی مہربانی آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. وہ جماعت اسلامی کے ووٹوں سے نہیں جیتا, اور وہ سے جیتا. یار یہ بے چین ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی فعالی والی تاریخ رقم کی ہے. اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قربانی دیکھ کر جماعت اسلامی کو میچ شپ دے رہی ہے اور خود خواجہ
सरा जो है ना डिप्टी मेयर के लिए आ रही है, क्या दुरुस्त है? आपके पास अच्छा दूसरा वाला तो खैर वो अभी क्योंकि अभी तो उनके इलेक्शंस हुए नहीं, वो आएंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स किसी भी जिन्स का हो, अगर वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है तो ये उसका राइट है कि वो मेयर भी बन सकता है, वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है, वो किसी भी ओहदे पर आ सकता है। एक सेकंड, जो दूसरी बात आपने कही कि हम कोई मेयर उनको देने जा रहे हैं, तो ये इत्तलात बिल्कुल गलत है आपके पास। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा ये बताइए कि कितने पीपल्स पार्टी कितने टाउन्स के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की है, ये बताइए कितने टाउन के अंदर आपने? पहले बता दिया था यार। अभी देखें, अभी मैं आपसे अर्ज करूं, अभी चूंकि हमारी दरखास्तें भी हैं रिकाउंटिंग की और हमारे खिलाफ भी दरखास्तें हैं रिकाउंटिंग की, तो मुमकिन है कई टाउन्स में कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हों, मुमकिन है। तो इस पर अभी ये कहना है कि हम कौन से जीत रहे हैं कौन से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हम कोई मेरा ख्याल 9-10 टाउन्स में कामयाब हो जाएंगे अपना चेयरमैन बनाने में, और इंशाल्लाह ताला मेयर भी अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, भले वज़ीर आज़म का हो, किसी सीएम का हो या कोई भी, तो आपके पास अक्सर लोग ना कहीं से बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी इस वक्त तो आपकी कोई ऐसे कोई दोस्तों ने कोई राब्ता किया है या कोई ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा चैंपियन है। हमें किसी गैर मरई ताकत का इंतज़ार ना है, ना हम उनकी मदद चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी में, हमारे कारकुनों में, हमारी क़यादत में इतनी सलाहियत रखी है कि हम अपना हिस्से का काम खुद कर सकते हैं। तो हमें किसी को ये सबलेट नहीं करना जिस तरह पीटीआई कर देती थी। जमात इस्लामी अगर आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होती तो अगला लाइमल आपको क्या होगा? अगर नहीं होगी फिर सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून के भी कुछ नशिस्तें आई हैं, JUFA के भी आई हैं, क्या उनसे मुलाकात की जाएगी? देखिए वो जो कह रहे हैं वो वैसे ही, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो कैंडिडेट्स PMLN के और JUI के जीते हैं उनमें से अक्सर कैंडिडेट्स के साथ हमारा यूनियन कमेटी में इत्तेहाद था। अगर कहीं चेयरमैन नून लीग का है तो वाइस चेयरमैन हमारा है, और कहीं चेयरमैन हमारा तो वाइस चेयरमैन उनका है। तो ये बात पहले से हमारी उनके साथ ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग थी। अक्सर सीटों पे, एक आध सीट ऐसी है जो हमारे सामने भी जीते हैं, लेकिन अक्सर सीटों पे हमारा उनके साथ अलायंस था। मुझे यकीन है कि जमाते इस्लामी के अलावा जितनी छोटी जमातें हैं उनको हम अपने साथ मिलाने में और कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला ताल्लुक जो है। यार इनके हकीकी की सीट का भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन है कि वो सीट उनकी है भी कि नहीं है, चूँकि वो जो हमारा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक MQ हकीकी का कोई चेयरमैन उसमें नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू। शहीद गनी साहब, मुझे आप बताएं कि परवेज इलाही लाहौर से बैठ के बयान दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी इत्तेहाद न करे, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों और इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही को क्या प्रॉब्लम है? आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो उसको बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो बयान दिया है ये डायरेक्शन उन्होंने जमात इस्लामी को जारी किए हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी वजाहत जमात इस्लामी को देनी चाहिए कि उनका अमीर सिराजुल हक है कि परवेज इलाही। अच्छा, हमने सॉरी एक चीज़ ही बताना भूल गया। आज रात को 8 बजे मज़ार कायद पर हम अपनी कराची में कामयाबी का जश्न जो मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आपसे गुजारिश ही आइए सर। ये जो छोटी छोटी निश्चित है, अगर ये मिला ले तो आप नया ला सकते हैं जो 25 के करीब। नहीं, इन पे ना जाएं। अभी जो रिजर्व सीट्स हैं उनके इलेक्शंस भी होने ना, तो रिजर्व सीट्स के इलेक्शंस भी होने, तो अभी रिजर्व सीट्स के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद एक्चुअल नंबर आपके सामने आएगा कि किस जमात के पास कितना नंबर है। इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर ठीक होगा। जमात इस्लामी के पास कोई पैकेज हाँ, जाएंगे, पैकेज लेके मिठाई ले जाएंगे, वो जीते होंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कैसे सीटें जीत ली। मीडिया पर लोग इस बात का हैरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा मलीर, केमाड़ी और साउथ ये वो रीजन है जहाँ हम मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोरंगी में 35 से 4 हमने जीती हैं, 19 जमात इस्लामी ने जीती हैं, PTI 5 और 1 TLP ने जीती है। और यहाँ एहतजाज किया गया जमात इस्लामी की जानिब से कि धांधली हो रही। हम पूछते हैं धांधली किसने की?